اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا سلسلہ دراز کروں، عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تر تعریف و توصیف، حمد و ثنا، شکر و سپاس، خوبی و ستائش، بزرگی و برتری اسی ذات واحد کو زیبا ہے جس کی شان الحمدللہ رب العالمین۔ میں چند مصروں کے ساتھ آپ کے سماعتوں کے حوالے ہونا چاہتا ہوں کہ خدا معلوم حد منزل عرفاں کہاں تک ہے، خدا معلوم حد منزل عرفاں کہاں تک ہے، پتہ ہر شخص دیتا ہے پہنچ جس کی جہاں تک ہے، پتہ ہر شخص دیتا ہے پہنچ جس کی جہاں تک ہے، کسی کی طور سینہ تک، کسی کی آسماں تک ہے، کسی کی طور سینہ تک، کسی کی آسماں تک ہے، رسائی آپ کی لیکن حریم لامکاں تک ہے، رسائی آپ کی لیکن حریم لامکاں تک ہے، اور ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، خبر ہی کچھ نہیں آتی کہاں سے ہے کہاں تک ہے، خبر ہی کچھ نہیں آتی کہاں سے ہے کہاں تک ہے، اور معطر ہے اسی کوچے کی صورت اپنا صحرا بھی، معطر ہے اسی کوچے کی صورت اپنا صحرا بھی، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے، یہ معنی تو ہے عاصی پر تجھے کیا فکر ہے فائق، یہ معنی تو ہے عاصی پر تجھے کیا فکر ہے فائق، مسلسل سلسلہ تیرا شفیع عاصیاں تک ہے، مسلسل سلسلہ تیرا شفیع عاصیاں تک ہے، خدا معلوم حد منزل عرفاں کہاں تک ہے، پتہ ہر شخص دیتا ہے پہنچ جس کی جہاں تک ہے، اور اسی کے ضمن میں رفتہ رفتہ خرامہ خرامہ صبح گامی کے ساتھ میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز پہ اپنا قدم بڑھاتے ہوئے آپ کے دروازہ دل پر ہلکی سی دستک دے کر آپ کے درمیان سے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں کہ دولت لازوال رکھتا ہوں، دولت لازوال رکھتا ہوں، مصحف ذوالجلال رکھتا ہوں، دولت لازوال رکھتا ہوں، مصحف ذوالجلال رکھتا ہوں، اور دل میں تیرا خیال رکھتا ہوں، دل میں تیرا خیال رکھتا ہوں، میں بھی گدڑی میں لال رکھتا ہوں، دل میں تیرا خیال رکھتا ہوں، میں بھی گدڑی میں لال رکھتا ہوں، اب دل پہ منقوش ہیں تیرے اسماء، دل پہ منقوش ہیں تیرے اسماء، کہکشان جمال رکھتا ہوں، دل پہ منقوش ہیں تیرے اسماء، کہکشان جمال رکھتا ہوں، اور مسجد حمد کا مؤذن ہوں، فیض عشق بلال رکھتا ہوں، مسجد حمد کا مؤذن ہوں، فیض عشق بلال رکھتا ہوں، دولت لازوال رکھتا ہوں، مصحف ذوالجلال رکھتا ہوں، اور تجھ سے رحمت کی بھیک لے لے کر، تجھ سے رحمت کی بھیک لے لے کر
اپنے کھاتے میں ڈال رکھتا ہوں، تجھ سے رحمت کی بھیک لے لے کر اپنے کھاتے میں ڈال رکھتا ہوں، رب داؤد میری نصرت کر شوق ہے میم ڈال رکھتا ہوں، رب داؤد میری نصرت کر شوق ہے میم ڈال رکھتا ہوں، کہکشان جمال رکھتا ہوں، میں بھی گدڑی میں لال رکھتا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بغیر کسی تمہید کے اصل مدعا پہ آنا چاہتا ہوں۔ میں نے قرآن پاک کی ایک بڑی ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا، تحقیق یقیناً بالیقین وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ نفس کر لیا۔ اب چونکہ کانفرنس ہے صوفی، اس لیے بات بھی اسی تعلق سے ہونی چاہیے۔ تصوف مکمل ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ایک مستقل عنوان ہے۔ اور اس عنوان کے تحت اس کتاب محبت کے اندر بہت سارے ابواب ہیں، الگ الگ چیپٹر ہیں۔ قرآن نے بھی جب اہل صفا کو یاد کیا ہے، جب اہل تصوف کو یاد کیا ہے، جب صوفیوں کی بات کی ہے، تو الگ الگ انداز میں، الگ الگ تیور میں، الگ الگ عنوان کے ساتھ کہیں متقین کہا، کہیں محسنین کہا، کہیں موقنین کہا، کہیں تائبین کہا، کہیں صابرین کہا، گویا مخاطب ایک ہی ہے، عنوانات الگ الگ ہیں، یاد کرنے کا مزاج اور طریقہ الگ الگ بتایا جا رہا ہے۔ اب ہمیں یہاں سے ذہن مل گیا کہ تصوف وہ کتاب عشق ہے کہ جس کا عنوان صبر بھی ہے، تصوف وہ کتاب عشق ہے کہ جس کا چیپٹر تقویٰ بھی ہے، تصوف وہ کتاب عشق ہے کہ جس کا چیپٹر شکر ادا کرنا بھی ہے، تصوف وہ کتاب عشق ہے کہ جس کا چیپٹر قناعت بھی ہے، تصوف وہ کتاب عشق ہے کہ جس کا چیپٹر توبہ کرنا بھی ہے، تصوف وہ کتاب عشق ہے کہ جس کا چیپٹر تزکیہ نفس بھی ہے، تصوف وہ کتاب عشق ہے کہ جس کا چیپٹر تصفیہ قلب بھی ہے، تصوف وہ کتاب عشق ہے کہ جس کا چیپٹر نگاہوں کو نیچے رکھنا بھی ہے، تصوف وہ کتاب عشق ہے کہ جس کا چیپٹر حیا بھی ہے، جس کا چیپٹر وفا بھی ہے، جس کا چیپٹر صداقت بھی ہے، جس کا چیپٹر عدالت بھی ہے، جس کا چیپٹر سخاوت بھی ہے، جس کا چیپٹر طہارت بھی ہے، جس کا چیپٹر نظافت بھی ہے، جس کا چیپٹر ولایت بھی ہے، اور جس کا چیپٹر کرامت بھی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، صوفی کانفرنس، حضور راضی ملت، علماء اہل سنت، یہ وہ کتاب محبت ہے کہ جس کے اندر کئی چیپٹر ہیں، کئی ابواب ہیں۔ اب پڑھنے والے پڑھتے جا رہے ہیں،
सीखने वाले सीखते जा रहे हैं। और ये वो किताब इश्क है कि हर किताब के चैप्टर तमाम होते हैं, मगर इस किताब के चैप्टर तमाम ही नहीं होते। हर उम्र में, हर लहजा, हर आन सूफी नई नई मंजिलें तय करता नजर आ रहा, अलग अलग मदारिज तय करता नजर आ रहा, अलग अलग मकामात तय करता नजर आ रहा है। गोया जो इस किताब को जितना पढ़ता जा रहा है वो उतना ही आगे बढ़ता जा रहा, जितना पढ़ता गया वो तसव्वुफ की दुनिया में उतना ही बढ़ता गया। और मुझे कहने में कोई झिझक नहीं कि इस कायनात के अंदर सबसे बड़ा सूफी अगर कोई है तो वो हमारा नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। बेशक सुभान अल्लाह। इस कायनात तसव्वुफ के अंदर सबसे अगर बड़ा कोई सूफी है तो वो हमारे नबी की जात। आज के दौर में सूफी जो सफा से बना, मैं ये नहीं कहता कि आज के दौर में सूफी बिल्कुल नायाब हो चुके। हाँ, नायाब तो नहीं है मगर कामयाब जरूर है। बेशक सुभान अल्लाह। आज के जमाने में सोफा बढ़ता जा रहा है, सूफी कम होता जा रहा है। अरे सूफी बना ही है सफा से, क्या पता चला ये अहले तसव्वुफ ये दिल को सफा भी करते हैं, सफाई भी करते हैं और वफा का पैगाम भी देते हैं। यहाँ सफा भी है और वफा भी है, अगर नहीं है तो जफा नहीं है। क्या बात है? ये लफ्ज़ सूफी जिसका मादा इश्तिकाक मुहक्किकीन ने कई बताए। किसी ने कहा कि ये सूफ से बना, अभी मुझसे कल आपने सुना मोहिब गिरामी मौलाना रफीक आलम खाकी साहब किबला से। और सूफ चूंकि उनका लिबास था, ऊनी लिबास को कहते हैं सूफ, और वो इस लिबास को जेबे तंग करते थे, इस बिना पे भी सूफी कहा गया। किसी ने कहा ये सफा से बना, क्योंकि इनके दिल खुद भी साफ होते हैं और जो इनकी बारगाह में आ जाए तो आता है दिले कीना लेकर। जब तक आया न था अहले तसव्वुफ की बारगाह में तो दिल के अंदर कीना ही कीना नजर आ रहा था। जब किसी सूफी की बारगाह में आ गया तो अब दिल में कीना नहीं, मदीना ही मदीना नजर आ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सूफी कॉन्फ्रेंस, हुजूर राज़ी मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत। तो ये किताबे इश्क है। ऐसा नहीं कि तसव्वुफ कोई अलग चीज है। तसव्वुफ का माखज़ मुकम्मल तौर पर किताब और सुन्नत है। ये किताब और सुन्नत से अलग हटकर कोई चीज नहीं है, बल्कि इसके मसादिर, इसके माखज़, इसके मराजे अगर हैं तो अल्लाह की किताब है, रसूल पाक की सुन्नत है। अरे रसूल के मुकम्मल अखलाक़े करीमाना का नाम ही तो तसव्वुफ है।
یہ الگ سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں، نبی جیسے چلے اسی کے مطابق چلنا یہی تو تصوف ہے، نبی جیسے سوئے اس کے مطابق سونا یہی تصوف ہے، نبی جیسے بولے اس کے مطابق بولنا یہی تصوف ہے، نبی نے جس طرح زندگی گزاری اس کے مطابق جینا یہی تصوف ہے، نبی جہاں ٹھہر جائیں وہاں ٹھہر جانا یہ تصوف ہے، نبی جہاں آگے بڑھ جائیں وہاں بڑھتے چلے جانا یہ تصوف ہے، نبی جس سے منع کر دیں اس سے رک جانا یہ تصوف ہے، نبی نے جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہہ دیا انہیں کرتے چلے جانا یہی تصوف ہے۔ کون ایسا صوفی ہے جو سنت رسول سے الگ ہٹتا نظر آتا ہو؟ ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، ہمیں تو جو بھی صوفی نظر آیا سنت رسول کے پیرائے میں ڈھلا نظر آیا، سیرت رسول کے سانچے میں ڈھلا نظر آیا۔ دیکھ نگاہیں اٹھا کر 14 صدیاں گزر گئی، کتاب تصوف پڑھنے والا اور پڑھانے والا کوئی صوفی مجھے ایسا نہ ملا۔ عہد بعہد، زمانہ بزمانہ، دور بدور، جنریشن بائی جنریشن ہرانے والا صوفی سیرت رسول کے سانچے میں خود بھی ڈھلا نظر آ رہا ہے اور اپنی بارگاہ میں آنے والے کو اس سانچے میں ڈھالتا بھی نظر آ رہا ہے۔ بھائی یزید بستامی اسی سانچے میں ڈھلے ہیں، جنید بغدادی اسی سانچے میں ڈھلے ہیں، حضرت سری سقطی اسی سانچے میں ڈھلے ہیں، ابو بکر شبلی اسی سانچے میں ڈھلے ہیں، شیخ مخزومی اسی سانچے میں ڈھلے ہیں، غوث اعظم اسی سانچے میں ڈھلے ہیں، خواجہ غریب نواز اسی سانچے میں ڈھلے ہیں، بختیار کاکی اسی سانچے میں ڈھلے ہیں، صابر کلیری اسی سانچے میں ڈھلے ہیں، محبوب الہی اسی سانچے میں ڈھلے ہیں، روشن چراغ اسی سانچے میں ڈھلے ہیں، شہباز عرش پرواز شہباز عرش پرواز اسی سیرت رسول کے سانچے میں ڈھلے اور مخدوم منم پاکباز اسی سانچے میں ڈھلے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیے، کیا کسی کی زندگی سیرت رسول سے الگ ہے؟ کیا کسی کی زندگی سنت رسول سے الگ ہے؟ ارے نہیں 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 نہیں، یہی تو فرق ہے۔ مدرسوں کے اندر رسول کا قال بتایا جاتا ہے اور صوفیہ کے یہاں رسول کا حال بتایا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صوفی کانفرنس، حضور راضی ملت، علماء اہل سنت، فیضان اولیاء کرام۔ قال رسول، اگر علم حدیث ہے تو حال رسول علم تصوف ہے، اور یہ تصوف بھی رسول کے قول مبارک کے بالکل مطابق۔ تصوف محققین نے کہا یہ احسان سے بنا، احسان سے بنا۔ تو کیا وہ حدیث جبریل آپ کی سماعتوں تک نہیں پہنچی کہ جب جبریل امین بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے اور حضور کے زانوئے مبارک سے اپنا زانو لگا کر بیٹھ گئے، اور ہمیں یہ مزاج دے دیا کہ اقرا کی آیتیں جو غار حرا کے اندر جبرائیل لے کر آ رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے اقرا اقرا، اے رسول پڑھیے، اے نبی پڑھیے، اور نبی فرما رہے تھے مانا بقرین، تو اس سے یہ مت سمجھ لینا کہ جبریل پڑھانے آ رہا تھا نبی کو، بلکہ اس حدیث جبریل میں جبریل نے اس طرح بیٹھ کر ہمیں یہ مزاج دے دیا کہ جبریل پڑھانے نہیں آتا ہے، خود
मुस्तफा से पढ़ने के लिए आता है, खुद मुस्तफा से दर्स मोहब्बत लेने के लिए आता है। इसलिए जिब्रील पूछते जा रहे हैं, ऐ आका आप बताएं इस्लाम क्या है। आका फरमाते जा रहे हैं, ऐ रसूल आप बताएं ईमान क्या है। आप फरमाते जा रहे हैं। और तीसरा सवाल हुआ, ऐ रसूल बताएं एहसान क्या है, एहसान क्या है। तो आका ने फरमाया एहसान से मुराद ये है कि तू इस तरह रब की इबादत कर जैसे कि तू उसे देख रहा है, देख रहा है। ये एहसान का सबसे आला दर्जा है। क्या पता चला एहसान के तसव्वुफ के अंदर भी कैटेगरीज हैं।